أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارا یہ ملک بھارت دیش ہندوستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں ہمارے سامنے کئی مسائل ہیں، کئی چیلنجز ہیں۔ اس صورتحال میں امت مسلمہ بالخصوص کتاب و سنت کے حاملین کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس پر میں انشاءاللہ کچھ بات عرض کروں گا۔ اس سے پہلے ہم حالات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ حالات آج کیا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں ایک خطرناک وائرس، ایک خطرناک وبا جو کہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ وائرس بڑی تیزی کے ساتھ ملک کے گوشے گوشے میں نہ صرف پھیل رہا ہے بلکہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور وہ ہے نفرت کا وائرس، عداوتوں کا وائرس اور اختلافات اور تنازعات کا وائرس، انانیت، عصبیت اور دشمنیوں کا وائرس۔ تو آئیے اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا حل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں اس کائنات کے تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور اس ایک جوڑے یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کے جوڑے سے کئی شعوب، قبیلے، برادریاں، کئی خاندان اور کئی قبیلوں میں تم کو ہم نے بانٹ دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عالمی برادری ہے انسانیت کی، اس کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ بات نوٹ کر۔ دوسری بات، اس کا مقصد بھی اللہ نے ذکر کیا، لِتَعَارَفُوا، دنیا کے مختلف ممالک میں کئی بولیاں بولی جانے والی ہیں، کئی رنگ کے انسان ہیں اور بے شمار قسم کی ان کے اندر صلاحیتیں، خوبیاں، خامیاں سب کچھ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد اللہ نے یہ ذکر کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ سارے انسان مختلف قبیلوں میں رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے واقف ہو سکیں، ایک دوسرے سے پہچانیں، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کریں۔ اس کے بعد آیت کا آخری حصہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اصل چیز کیا ہے؟ یہ قبیلوں کی تقسیم، یہ خاندانوں کی تقسیم، یہ پوری انسانی برادریوں کی مختلف ذات برادریوں میں جو تقسیم ہوئی ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا رنگ و روپ، تمہارا قبیلہ، تمہاری برادریاں، تمہاری جو ہے حسب نسب، تمہارے جو ہے علاقائی اور تمہارے مختلف قسم کی جو کیٹیگریز ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کو کون سے انسان، کون سے لوگ زیادہ افضل ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور کون سے لوگ ہیں، کون سے انسان ہیں
جو کہ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ریسپیکٹیبل ہے، باعزت ہے، عزت والے لوگ کون سے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب انسانوں میں سب سے اکرم، عزت والا، شرافت والا وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ سب سے زیادہ تقوی والا انسان، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ لوگ۔ معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ جس کے پاس نہیں ہے، تقویٰ جس کے پاس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے انسان نہیں ہے، برے انسان ہے۔ تو اب تقوی کا حصول کیسا ہوگا؟ تقوی کو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے؟ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے۔ ہر چیز کا حاصل کر لینا آج کے اس دور میں بہت آسان ہو گیا ہے، جو سہولتیں آ گئی ہیں، جو ماڈرن چیزیں آ گئی ہیں، لیکن تقوی کے حصول کے لیے کوئی کون سا آلہ ہے، کون سا پیمانہ ہے، اور کون سا انجیکشن ہے یا کون سا ویکسین ہے جس کے اپنانے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم، چونکہ موضوع بہت طویل ہے، نفرتوں کا خاتمہ کیسے، یہ اصل میرا آج کا موضوع، نفرتوں اور عداوتوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا۔ ایک اور حدیث رکھتا ہوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجم ولا لأحمر علی اسود کلکم من آدم و آدم من تراب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، برتری نہیں ہے، کوئی عربی ہے اس کو کسی عجمی پر، اور کوئی جو ہے گورا ہے اس کو کالے پر، کوئی برتری نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، تم سب جو ہے آدم کی اولاد، اور آدم سب انسانوں کی اصل ہے، سارے انسانوں کی اصل کون ہے؟ آدم ہے، اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور مٹی کی خصلت ہے عاجزی، انکساری، فروتنی، اور اس سے ہٹ کر جو مخلوق بنائی گئی ہے وہ یا تو آگ سے بنائے گئے ہیں یا پھر نور سے بنائے گئے فرشتے۔ تو پورا جو ٹکراؤ ہے یا مالکہ ہے وہ ہے ابلیس اور آدم کے درمیان۔ ابلیس ازلی دشمن ہے حضرت آدم کا، جو پہلے انسان ہے، پہلے نبی ہے، پہلے پیغمبر ہے۔ نہ صرف ان کا بلکہ قیامت تک جتنی اولاد آدم ہے، جتنی انسانیت ہے، ساری انسانیت کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دوست نہ بنانا، تم اس کو دشمن ہی بنا کر رکھنا۔ جس دن انسان شیطان کو دوست بنائے گا تو نفرتیں پھیلے گی، عداوتیں بڑھے گی، دشمنیاں عام ہوگی، فتنے فسادات ہوں گے۔ تو یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو نفرتوں کے ماحول کو کیسے ختم کریں گے ہم؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تھوڑا اپنی سوچ کو ہم نے بالکل بدل دیا ہے۔ ہمارے اندر وہ معیار نہیں رہا جو کہ ہمارے اسلاف کا تھا، ہمارے بڑوں کا تھا۔ سوچنے کا معیار بدل گیا ہے، دوستیاں اور تعلقات کے معیارات بدل گئے ہیں، اور لوگوں کے رواتب بدل گئے ہیں۔ اس کے بھی بے شمار اسباب ہیں۔ بہرحال یہ عداوتوں کو ختم کرنے کے لیے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے قرآن اور حدیث میں جو اس کا حل بتایا گیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہم اس کو اپنے یعنی انسانوں سے جو عداوتیں ہیں، پہلے تو میں نے بتایا کہ جو وائرس پھیلایا جا رہا ہے نفرتوں کا ہندو مسلم کے ذریعے سے، یہ بہت دور تک آج جا چکا ہے۔ اب اس کے بعد متعصبین کا، انسانیت کے دشمنوں کا، بلکہ ملک کے غداروں کا، دشمنوں کا یہ ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، مسلمانوں کو آپس میں مسائل کی بنیاد پر، فقہی مسائل کی بنیاد پر، جیسے طلاق کا مسئلہ اٹھا، اس کو لڑایا گیا۔ اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کے درمیان، لڑکے اور لڑکوں کے درمیان لو جہاد کا ایک فتنہ کھڑا کیا گیا، اس کے ذریعے سے نفرت کا ماحول بڑھا دیا گیا۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس اتنا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں برقع پوش مسلم لڑکیاں چلتی پھرتی دوستیاں کرتی ہوئی نظر آئی، جس پر انتہا جتنا چاہے افسوس کرے کم ہے۔ بہرحال جو یہ نفرتیں تشدد پھیل رہا ہے، یہ تشدد کو کیسے روکا جائے؟ کیا یہ کام ہمارا نہیں ہے؟ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں یہ کام تو حکومت کا ہے، پولیس کا ہے، انٹیلیجنس کا ہے، فلاں کا ہے، یہ بولتے رہیں اور ظلم جو ہے بڑھتا رہے گا، اور یہاں تک کہ یہ ظلم کی لپیٹ میں، تشدد کی لپیٹ میں، نفرتوں کے اس ماحول میں پھر اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان، اپنی شناخت، اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ ملک آج اس صورتحال میں کہاں کھڑا ہوا ہے ہمارا؟ پھر اس ملک کو بچانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم بحیثیت مسلم، بحیثیت مسلمان، اس ملک کے جو وطنی ہیں، اس ملک کے لیے جو کچھ بھی ہمارے اسلاف نے کیا ہے، آج تک کیا ہے، ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ کیا ظلم کو سہتے رہیں؟ کیا پھر اس کے خلاف آواز اٹھائیں؟ آواز اٹھائیں تو ہماری آواز کیسی ہونی چاہیے؟ پھر ہمارا احتجاج ہونا یا نہیں ہونا چاہیے؟ کئی سوالات، ان سارے سوالات کے بھی میں انشاءاللہ قرآن کی آیات کی روشنی میں جواب دوں گا۔ تو پہلے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کیسے جو ہے تشدد پھیل رہا ہے۔ مسلمانوں کو، ہندوؤں کو آپس میں لڑانے بھڑانے کے لیے کہیں ہجومی تشدد، موب لنچنگ آپ نے دیکھا، وہ بھی جاری ہے۔ قتل یہ تو اتنا عام ہے کہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں رہی۔ آج مسلمان کو بھی قتل کر رہے ہیں، بلکہ عداوتیں اتنی پال رکھے ہیں دل میں، اپنے سینوں میں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نفرتوں کو مٹانے کے لیے، رقابتوں کو، دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے، حسد، کینہ، کپٹ کو دلوں سے نکالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، لا تحسسوا ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ کتنی جاسوسی ہے آج؟ مسلمان کی جاسوسی کر رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے اذیتیں پہنچا رہا ہے۔ ہم یہ حدیث روزانہ شاید پڑھتے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہیں، اچھی طرح یاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جو پڑھتے ہیں پتہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی اور سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ پہنچے۔ اور پھر نبی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر، مومن کو، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور کا کام ہے، وقتاله کفر، اور سے لڑنا جھگڑنا کفریہ کام ہے۔ ہم کتنے کفریہ کام کر رہے ہیں، توحید کے علمبردار، سنت کے شیدائی، اللہ اکبر۔ تو یہ نفرتیں جو ہم اپنے اندر پال رکھے ہیں، چاہے کسی سے بھی ہو، خاندان میں ہو، جماعت میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، آفس میں ہو، کاروبار میں ہو، یا ملک کے آپس میں برادروں کے درمیان، نفرت یہ انسان کا شیوا نہیں ہے، ابلیس کی فطرت ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ جو انس رکھتا ہے، انسانیت جس میں ہوتی ہے، اخلاق جس میں ہوتے ہیں، محبت جس میں ہوتی ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ نفرت، عداوت، بغض، انتقام جس میں ہوتا ہے اس کو ابلیس کہتے ہیں، اور یہ ابلیس کی صفات ہیں جو آج انسانوں نے اپنا لی ہے۔ اس میں انسان کے دشمن انسان ہے، آدمی غفلت میں ہے اور خاک میں شیطان ہے، ہماری طاق میں لگا ہوا ہے۔ یہ شیطان کے چہرے پوری مکمل طور پر اپنے ہتھیار لیس ہو کر ہر جگہ حملے کر رہے ہیں، ہمارے ایمان پہ حملے، ہماری اجتماعیت پر حملے، ہمارے خاندانوں پہ حملے، ہماری ماں بہنوں پر حملے، ہمارے نوجوانوں پر حملے، ہمارے مال پر، عزت پر، آبرو پر حملے، ہماری مسجدوں پہ۔ اب دیکھتے جائیے کہاں کس قسم کے ہو رہے ہیں۔ تو ان حملوں میں، ان فکروں میں، نفرتوں میں ہم بھی تھوڑا انوالو ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
کہ جب مسلمانوں کے مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یقیناً سارے مومن اخوہ ہے، ایک اخوت ہے، ایک بھائی، ایک برادری ہے، ساری دنیا کے مسلمان ایک عالمی برادری ہے، کلمے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، ایک منہج اور عقیدے کی بنیاد پر۔ لیکن یہیں پر نفرتیں زیادہ ہیں، عداوتیں زیادہ ہیں۔ تو اب ہماری زندگی کا جو ایم ہے اس کے بارے میں ہم کب سوچیں گے، کب غور کریں گے؟ پوری ملک کی نیا ڈوب رہی ہے، کفر میں، الحاد میں ہماری بچیاں جو ہے ڈوب چکی ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو آج مرتد ہوتے جا رہے ہیں، کفر کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور گنگا جمنی کی جو یہاں کا رواج ہے اس کی آڑ میں تو کچھ لوگ اپنے تحفظ کے لیے، مداہنت کے لیے اپنی ہر شناخت کو، اپنی اصل کو مٹا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایسے حالات گزر رہے ہیں۔ تو یہ فرقہ واریت بھی انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ فرقہ واریت چاہے وہ کسی مسجد میں ہو، جماعتوں میں ہو، اور کہیں اس ملک میں ہو، یہ فرقہ واریت کیسے پھیلتی ہے؟ اس کے پھیلنے کے بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرقہ واریت پھیلانے والے جو بھی ہوتے ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں، انا پسند ہوتے ہیں، ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، اور اپنی چلاتے ہیں اور اپنی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جس میں آتی ہے یہ ابلیسی صفات۔ تو ابلیسی صفات آج ہمارے مسلم معاشرے میں پھیل چکی ہیں، اس کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ اور کفر و الحاد کا پھیلاؤ تو بڑی تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کئی بستیاں، کئی جو ہے ریاستیں جو ہے مجبوراً ان کو جو ہے الحاد کی طرف لایا جا رہا ہے، اور ایسے نعرے دیے جا رہے ہیں، ایسے نعرے لگائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے ارتداد کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ملک کے اندر ایک اور بڑا خطرناک مسئلہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تخفیف آبادی کا، یعنی پوری ملک کی بلکہ پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس کو کم سے کم کرنے کی جو عالمی سازش ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کئی نسلیں، کئی جو ہے انسان موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں ایک وائرس کی وجہ سے، اور کئی جو ہے موت کے گھاٹ اتارنے کی جو ہے اس کے لیے کئی آلے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، کئی ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، کئی ویکسین استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کر بھی ایک اور بڑا خطرہ ہے، بڑا چیلنج ہے، وہ ہے یونیفارم سول کوڈ کا۔ جو لوگ میڈیا اخبارات سے واقف ہیں، حالات سے واقف ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے۔ خیر یہ لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن جو دن بدن حالات ہوتے جا رہے ہیں، ون نیشن ون کنٹری، اس کے ذریعے سے پوروں کو ایک ہی مذہب میں یا ایک ہی کلچر میں پرونے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ بھارت کے جتنے اقوام ہیں، بالخصوص اقلیتیں، یہ سب کبھی اس کے لیے تیار تو نہیں ہوگی، اور یہ ناممکن ہے کہ ایک ایسا سول کوڈ بنے، لیکن جبری طور پر، طاقت کے بلبوتے پر ممکن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نئے حالات نہیں ہیں۔ انبیاء کرام کے دور میں بھی، سابقہ اقوام کے وقت بھی ایسے حالات آئے تھے، جس کی تفصیل سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 میں بھی موجود ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح تم جو ہے ان کے راستے پر چل پڑو، اور کرہا۔ تو یونیفارم سول کوڈ، سب کے لیے ایک ہی قانون، طلاق کا، وراثت کا، شادیوں کا اور معاملہ داری کا ایک ہی قانون۔ ایسا قانون ہوگا، وہ قانون کے ذریعے سے سب کو جبری طور پر پابند کیا جائے گا۔ تو اس کے خلاف ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایک مکمل منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے جتنے جمہوری طبقے سے جمہوری پسند ہیں، اور الحمدللہ ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی 60-65% لوگ جمہوریت پسند ہے،
یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی ایک ہندوتوا کا راج قائم ہو، کوئی ایک مذہب کے ماننے والوں کا کلچر قائم ہو، وہ نہیں چاہتے۔ تو ان 65% لوگوں تک ایک یونٹی کے ذریعے سے ایک آواز دی جائے کہ ہم سب اس ملک کے اس نظام کو جو کہ ہمارے اس پرکھوں نے جس کو بنایا تھا اور جس کے ذریعے سے اس ملک کی سالمیت آج تک محفوظ ہے، اور وہی جو ہے جمہوری نظام ہی اس ملک کے تمام باشندوں کے لیے بہتر اور مناسب ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ایک سول کوڈ، کامن کوڈ بنے گا تو یہ راہ ہموار بھی کی جا رہی ہے۔ اب آپ بولیں گے کیسا ہوگا یہ یونیفارم سول کوڈ؟ یعنی اکثریت کو ہندوازم اور ہندو طریقے کی طرف لانے کے لیے مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ بنا کر یعنی مسلم بچیوں کا ذہن ایسا بنایا جا رہا ہے کالجوں میں دوستیوں کے ذریعے سے کہ وہ غیر مسلم سے شادی کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو رہی ہے بلکہ فخریہ طور پر اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہوئے ایک غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک مسلمان کا رشتہ ایک کافر سے مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تم لوگ پورے ہندو بن جاؤ یا کافر بن جاؤ، تم اپنی جگہ رہو لیکن ہمارا مذہب تم اختیار کر لو۔ تو آج یہی کچھ ہو رہا ہے، جو شادیاں ہو رہی ہیں بین مذاہب جاتی شادیاں، بین مذاہب جاتی شادیاں جو نوجہاد کے ذریعے سے ایک ماحول بنایا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی گئی۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلامی جو قوانین ہیں، خاص طور سے اسلام کا جو تعزیرات کا نظام ہے، حدود کا نظام ہے، اس کو بالکل غلط طریقے سے پیش کیا گیا کہ اسلام میں قتل، غارت گری ہے، قصاص ہے، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ایسے انداز جیسے جہاد ہے، حجاب ہے، یہ ٹاپکس کو، یہ موضوعات کو اس کی اصل سے ہٹا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج مسلمانوں کو یہ سب کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ مسلمان جانتے نہیں ہیں کہ اسلام کیا ہے، اس کا مبادیات کیا ہے، اس کی بنیادیں کس پر ہے۔ سب سے پہلا مسلمانوں کے لیے جو خطرہ ہے وہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کا دین نہیں معلوم، توحید سے مسلمانوں کی اکثریت ناواقف ہے۔ شرک مسلمانوں کے اندر معلوم ہی نہیں ہے کہ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ امت کی اکثریت یعنی 90% مسلمان آج مشرک ہے یا شرکی عقیدے کے حامل ہیں۔ اب آپ بتائیے، دوسرے احکامات ہیں، نماز کے ہے، طلاق کے ہے، خلا کے ہے، ان مسائل میں یہ تو مکمل طور پر ناواقف۔ بنیادیں جس قوم کی کھوکھلی ہوتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو آج مسلم قوم، مسلم امت کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی بنیاد کو جانے۔ اپنی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد توحید ہے، ایمان ہے۔ تو ایمان کا مکمل تعارف ہو، توحید مکمل اس سے واقف ہو، توحید کے جو تقاضے ہیں اس پر پورا عمل پیرا ہو، اور توحید کو تباہ کرنے والی جو خطرناک چیز ہے وہ شرک اور اس کی تمام اقسام سے سارے مسلمان، سارے جوان سب واقف ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا اسوہ۔ چونکہ آج ہمارے اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت سے علم نہ ہونے کے نتیجے میں وہ مختلف مذاہب اختیار کر رہے ہیں۔ کوئی بہائیت اختیار کر رہا ہے، کوئی قادیانیت اپنا رہا ہے، کوئی شیعت کو اپنا رہا ہے، کوئی خوارج بن رہا ہے، اور کوئی جو ہے منہج صحابہ کو چھوڑ کر بعض ایسے بھی نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انجانے میں یا پھر سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے سے جنہوں نے اپنی نالج میں اضافہ کیا ہے، اور علماء حق کو چھوڑ کر جو لوگ صرف انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم سیکھتے ہیں، وہ بہت جلد گمراہی کا شکار اور ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے منہج کیا ہے اس کو بھی جاننا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا منہج، سارے مسلمانوں کا منہج صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ جب تک مسلمان، جب تک پوری دنیا
کے لوگ صحابہ کرام کے عقیدے، صحابہ کرام کے منہج، صحابہ کرام کا فہم اور صحابہ کرام کا طور طریقہ جب تک نہیں اپنائیں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، ہدایت نہیں پائیں گے۔ اتنا بالکل واضح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت ملے گی تو صرف صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے پر، اور صحابہ کرام کے طریقے سے جو ہم دین سیکھیں گے وہی صحیح دین ہوگا۔ صرف قرآن کو لے لیں گے یا پھر حدیث کو اپنے انداز سے سمجھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن اور حدیث یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ تم پر میرے صحابہ کرام کی پیروی واجب ہے۔ تو قرآن کو اور حدیث کو صحابہ کرام کے طریقے سے سمجھنا ہے، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اور تمام امور میں ان کے طریقے کو اپنانا ہے۔ بہرحال گفتگو زیادہ طویل ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، اور ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، لیکن آج ضرورت کیا ہے؟ صرف بیٹی بچاؤ اور بیٹا پڑھاؤ کا نعرہ لگانا۔ بچے جو آوارہ گردی کر رہے ہیں، بے روی کا شکار ہو رہے ہیں، SSC پڑھنے کے بعد ان کی تعلیم آگے نہیں بڑھ رہی، کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سارے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، لیکن آج نوجوانوں کو علم سے آراستہ ہونا ہے، اور ایسا کام جو آج کر رہے ہیں نوجوان، ان کو اس سے بچانا ہے۔ آج نوجوان عقلی طور پر، دماغی طور پر، جسمانی طور پر، ایمانی طور پر تباہ اور بربادی کے گڑھے میں گر رہے ہیں، گر چکے ہیں۔ اس کے لیے اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ سارے الا ماشاءاللہ یعنی 90% یا 99% بھی بول سکتے ہیں ہم، نوجوان طبقہ سوشل میڈیا کا دل دادا ہے، اور یہ سوشل میڈیا اس کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ جبکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی خیر کے کام، بھلائی کے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب ذہن و دماغ پر فحاشیت، عریانیت اور بد اخلاقی جب چھا جاتی ہے، جب یہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ان کا ذہن تباہ ہوتا ہے، ایمان برباد ہوتا ہے، نمازیں ضائع ہوتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، رات کے 2-2 3-3 بجے تک، رات تمام سارے نائٹ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ نوجوان ہی نہیں بلکہ لاک ڈاؤن کے دوران جو کلاسز چلے، آن لائن کلاس، اس کے بہانے میں ماں باپ نے کیا کیا؟ بچوں کی تعلیم کے لیے بڑے بڑے جو ہے سیل فون خریدے، بچوں کو ٹیب دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں، تو بڑے نوجوانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، 5ویں کلاس میں، 4تھی کلاس میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں بھی یہ انٹرنیٹ کے دل دادا ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کا ذہن تباہ ہو رہا ہے۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ سارے مسلمان ہیں۔ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے، کیا کچھ ملک میں ہو رہا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں جا رہا، کیونکہ اس کے عاشق بنے ہوئے سوشل میڈیا کے، اور ایسا اس پہ جادوئی اثر ہے جس سے نکلنا الا ماشاءاللہ جو ہے مشکل ہے۔ تو اب اس سے نکالنے کے لیے ہم سارے مسلمانوں کو سوچ بچار کرنا ہے، والدین کو سوچنا ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہر باشعور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس سے بچائیں۔ تو ایک طرف تو یہ ماحول ہے اور دین بیزاری ہے، اندرونی مسائل میں دیکھیں گے تو اولاد بے روی کا شکار ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اخلاقی زوال ہے، نوجوان نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ 15-16 سال کے نوجوانوں کو دیکھیے آپ ہوٹلوں میں، 10-15 نوجوان اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو 8 تو ہے سگریٹ مارنے والے، سگریٹ پی رہے ہیں، کینسر کو اپنے اندر پڑا، پیسہ تباہ ہو رہا ہے، ماحول کی آلودگی خراب ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے اتنا آج عام ہو گیا ہے، نشہ بھی کر رہے ہیں، یہ معاشی بحران میں بھی ہے پھر، جبکہ معاشی بحران بہت بڑا بحران بن چکا ہے غربت حکمرانی کی وجہ سے بھی۔ تو ان سب کے ساتھ ساتھ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو باتیں بہت ساری ہیں لیکن طویل ہو جائے گی، میں صرف 2 آیتوں کی وضاحت کر کے، چونکہ ان سارے مسائل کا حل کیا ہے، چاہے ہمارے عقائد کے مسائل ہوں، ہمارے ایمانیات کے مسائل ہوں،
اور ہماری اولاد کے مسائل ہوں، ایک فرد کا مسئلہ ہو، جماعتوں کا مسئلہ ہو، ملک کے مسائل ہوں، ان سب کے لیے قرآن کی ایک آیت میں اپنا اس کا میں حل پیش کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت 160، سورہ بقرہ آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون ما انزلنا من البینات، واضح دلائل اور نشانیاں ہم نے جو نازل کی ہے، قرآن، دین، اسلام، والہدا، اور ہدایت کا جو سامان اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہدایت کا جو ذریعہ دیا ہے، قرآن و حدیث، اس کو جو بھی چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم نے سارے لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے کتاب کے اندر، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ناکامی، کامیابی، عروج، زوال، ضلالت، گمراہی، ہدایت، اس ساری باتیں ذکر کر دی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ توحید کو چھپاتے ہیں، دین کی بات کو بتانے سے چھپاتے ہیں، خود دین پر عمل کرنے سے جو ہے غفلت برتتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے، اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور سارے لعنت کرنے والے فرشتے، سارے انسانوں کی لعنت بھی اوپر سے رہتی ہے۔ آج پوری امت کی اکثریت لعنت کا شکار ہے، لعنت زدہ ہے، عذاب میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اب اس سے نکلنے کا بھی اللہ نے حل بتایا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے وہ لوگ اس سے نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں جو اپنے غلطیوں کی توبہ کریں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اپنی غفلتوں سے باز آئیں، اپنے ماضی کے جو برے کرتوت ہیں اس سے تائب ہو جائیں، توبہ کریں، اس کی اصلاح کریں، توبہ کریں، وہ اصلاح ہو، اور ساتھ میں اصلاح بھی کریں، آپس میں بھی اصلاح کریں، فرد کی بھی اصلاح کریں، گھروں کی بھی اصلاح کریں، سب اصلاح میں لگ جائیں، اصلاح کریں، وہ بینو، اور جو چھپایا ہے وہ بیان کریں، یعنی دعوت اللہ کا کام کریں، اصلاح امت کا کام کریں، انسانیت کی خیر و بھلائی کا کام کریں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ تین صفات اگر ان میں آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا، میں توبہ قبول کروں گا۔ یہی حل ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اگر ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں، ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، اور انسانیت کا تحفظ چاہتے ہیں، ماں اور بہنوں بیٹیوں کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے جسم، جان کا، ایمان کا، عزت آبروں کا تحفظ چاہتے ہیں، تو رجوع ہو جائیں، لوٹ جائیں اللہ کی طرف، توبہ کریں، اپنی غلطیوں سے معافی چاہیں اللہ سے، اور انسانوں کے ساتھ جو معاملات غلط ہو چکے ہیں اس کی اصلاح کریں، ان پر محبت بڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، بغض و عداوتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونے اور دعوت دین کے کام میں منہمک ہونے اور دعوت اللہ کے لیے سب کو ایک جٹ ہو کر، متحد اور منظم ہو کر، خلوص و للہیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔